السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بفضلہ تعالی شعبان المبارک کا پیارا سا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو چکا ہے۔ شعبان 12 مہینوں میں سے وہ ایک مہینہ ہے جو خصوصیت کے ساتھ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ کہا گیا کہ شعبان یہ شعبن سے بنا ہے جس کا معنی ہے گھاٹی۔ تو جس طریقے سے گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بہت سارے انعامات و نعمتیں اس مہینے میں خاص طور سے نازل ہوا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور کیا بات ہے، آپ شعبان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، حالانکہ دوسرے اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنے روزے آپ نہیں رکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، لوگ شعبان کے مہینے کی اہمیت سے غافل ہوا کرتے ہیں، حالانکہ اسی مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو مسلمانوں، امام الانبیاء ہیں، چارہ ساز درد منداں ہیں، شفیع المذنبین ہیں، حبیب کبریاء ہیں، جن کی زندگی نیکی ہی نیکی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے شعبان کا احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تعلیم ملتی ہے، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمیں بخشش کی ضرورت، ہر پر اللہ کی رحمت کی ضرورت، روزی میں برکت کی ضرورت، بیماری سے شفا کی ضرورت، کاروبار میں ترقی کی ضرورت، دنیا کی ضرورت ہمیں ہے۔ تو ہمیں تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس مہینے کا احترام کریں، تاکہ ہماری زندگی کی جو کٹھنائیاں ہیں وہ ہٹ جائیں، تاکہ ہماری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں وہ کسی قدر دور ہو جائیں، تاکہ ہماری مصیبتیں بلائیں ہمارے سروں سے ہٹ جائیں۔ شعبان المبارک کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس مہینے کی آغوش میں ایک شب ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، نجات کی رات کہا جاتا ہے، بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ کے بندے کثیر تعداد میں بخشے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پکار پکار کر اپنے بندوں کو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں کیا چاہیے مانگ لو، تمہیں کیا حاجت ہے مانگ لو۔ اسی لیے کہا گیا کہ شب برات یہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بندہ اس رات کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ گویا کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی بخشش پا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح سے مومنین کے لیے 2 عیدیں اللہ نے دی ہیں، عید اور بقر عید، ایسے ہی فرشتوں کے لیے اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں، ایک شب برات اور ایک شب قدر۔
یعنی شب برات جو ہے وہ فرشتوں کی عید کی رات ہے، ان کے لیے خوشیوں کی رات ہے۔ تو دوستو، شب برات کی قدر کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، قضائے عمری پڑھیں، یعنی پوری رات اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کریں۔ کیا پتہ آئندہ ہمیں پھر یہ رات نصیب نہ آئے، کیا پتہ پھر آئندہ ہم کو شب برات نہ ملے، جیسا کہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مروی ہے کہ لوگ پودے لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، مکان بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ شب برات ہی میں فائنل کر دیا جاتا ہے کہ سال آئندہ کس کو شعبان نہیں دیکھنا ہے، سال آئندہ کون سے بندے کو شب برات نصیب نہیں آئے گی۔ یہ فائنل کر کے فائل جو ہے وہ حضرت عزرائیل کے حوالے کر دی جاتی ہے اور حکم دے دیا جاتا ہے، عزرائیل آئندہ شب برات و شعبان آنے سے پہلے اس کا دفتر دنیا سمیٹ دینا، یعنی اس کی روح قبض کر کے عالم برزخ پہنچا دینا۔ آپ سوچیں کہ شعبان ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا کریم ہم سب کو شعبان کی اور شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔